الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور معزز قابل اکرام میرے غیور مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ اولی الامر منکم، تم میں سے جو اہل فیصل ہے، اہل الامر ہے، ان کی بات ماننا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے۔ اب یہ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ اولی الامر سے مراد اس وقت کے معتبر علماء کرام، معتبر دانشوران کرام، قوم کے ہمدرد، یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت بھی ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ اپنے وقت کے جو معتبر علماء کرام ہو، جن پر قوم کو بھروسہ ہو، جو قوم کو حقیقی معنی میں ہمدرد ہوں، ان کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ ایک فکر کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، کنفیوز ہے، کیا کرے کیا نہ کرے، کس کو مانے کس کو نہ مانے، کس کی بات پر بھروسہ کرے، ہمارا آئیڈیل کون، ہمارا رہبر فی زمانے میں کون ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے۔ تو آپ بھی کنفیوز، میں بھی کنفیوز، ہر کوئی پشو پیش میں مبتلا ہے۔ ایک طرف ملک کے موجودہ حالات ہیں، ایک طرف مخالفین کی سازشیں ہیں، ایک طرف اہل اقتدار کے حملے ہیں، ان کی چال بازیاں ہیں، اور ایک طرف مسلمانوں کا بھولاپن ہے۔ تو جیسے آپ پریشان ویسے ہم بھی پریشان، ہم بھی بڑے غور و خوض کے ساتھ اور کافی پشو پیش کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود کسی ایک بات پہ فیصلہ کرنے پہ اور اس تلاش میں تھے ہمیں کرنا کیا ہے۔
تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کرام کو، دانشوران کو، اور قوم کے اور ہندوستانی عوام کے حقیقی ہمدردوں کو، کہ انہوں نے پچھلے ایک ہفتے سے ایک سخت مومنٹ اور ایک اعلان پیغام دینا شروع کر دیا ہے پچھلے ایک ہفتے سے، چاہے بمبئی کا آزاد میدان ہو، یا پھر دلی کا جمعیت کا بلڈنگ سے دلی کا اعلامیہ ہو، یا پھر مولانا سجاد نعمانی صاحب کا نیرل کی خانقاہ سے پچھلے سنڈے کا اعلان ہو، یا پھر لکھنؤ کے میدان سے اعلان ہو۔ پچھلے جمعہ کے بعد سے یکے بعد دیگر اعلانات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا چیز کے اعلانات؟ ملک کے اندر ابھی جو چل رہا ہے CAA، NRC اور NPR کے بارے میں۔ CAA جو تھا، جو کالا قانون لایا گیا تھا، کیوں لایا گیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ NRC، اس سے پہلے NPR ہوگا، اس کے بعد NRC ہوگا، اور NRC ہونے کی وجہ سے بہت سارے ہندوستانی، اس میں مسلم بھی ہوں گے، دلت بھی ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، ہمارے ہندو بھائی بھی ہوں گے، جو NRC پاس نہیں کر پائیں گے، NRC کے لسٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ پھر جو مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسری کاسٹ کے برادر اس لسٹ سے آؤٹ ہوں گے، ان کو لانے کے لیے CAA لایا گیا ہے۔ مطلب سیلاب آنے سے پہلے اس کی باڑ باندھ دی گئی ہے، سیلاب آنے سے پہلے اس کی باڑ باندھ دی گئی ہے، کیونکہ آسام میں سیلاب آیا، باڑ نہ باندھی ہونے کی وجہ سے تقریباً 14 لاکھ برادران وطن ہندو بھائی بھی اس باڑ کے اندر بہہ گئے، اس سیلاب کے اندر بہہ گئے۔ NRC کے لسٹ میں وہ لوگ بھی آ گئے۔ تب انہوں نے پہلے ہی سے CAA کا قانون لا کر یہ بتلا کر کہ CAA یہ جو قانون ایسا قانون ہے کہ یہ ہندوستانی شہریت دینے کا قانون ہے، کسی کی شہریت چھیننے کا قانون نہیں ہے۔ صحیح کہتے ہیں ہمارے HM صاحب کہ یہ شہریت دینے کا قانون ہے، شہریت چھیننے کا قانون نہیں ہے۔ لیکن شہریت کس کو دو گے؟ پہلے تم تمام لوگوں کی شہریت چھین لو گے، اور اس کے بعد پھر جس کو چاہو گے اس کو شہریت دو گے۔ 100 بندے ہیں، 100 کے 100 بندے مست کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹائی لگی ہوئی ہے، شلوار کرتا پہنا ہوا ہے، 100 میں سے کسی کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، 100 میں سے کسی کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سب نے اپنا سطر چھپایا ہوا ہے۔ لیکن تم 100 میں سے 100 بندوں کو ننگا کر لو گے، ان کے کپڑے نکال دو گے، پھر کپڑے باہر کھڑے ہوئے کپڑے بانٹو گے، بھائی جس کو کپڑا چاہیے پہن لو، یا پھر اس میں سے ہم 60 لوگوں کو کپڑا دیں گے، 40 کو نہیں دیں گے۔ تو تم کپڑا جو دے رہے ہو، وہ کپڑا کیوں دے رہے ہو؟ پہلے تم نے یہ کپڑے ان کے نکالے ہیں، پہلے تم نے ان کے کپڑے اتار دیے، پھر کپڑا دینے تم نکلے ہو۔ تو پہلے تم نے ان کی شہریت چھین لی، اب جس کو چاہو ان کو شہریت دے رہے ہو۔ تو خیر میرے محترم دوستو، ہمارے HM صاحب اب بعد میں یہ کہنے لگے کہ ابھی تک NRC کے اوپر کوئی گفتگو ہوئی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کی جو چھوٹی بہن تھی جس کو آج بڑی بنا دیا ہے NPR، آپ نے اس کا فارم پڑھا ہوگا، تقریباً 21 قسم کے سوالات کیے گئے ہیں، 21 قسم کی انفارمیشن ہمیں اس کے اندر سبمٹ کرنا ہے، فیل کرنا ہے۔ اس کے اندر آج سے پہلے جو NPR ہوا تھا، جو سینسس ہوا تھا، اس کے اندر یہ سارے انفارمیشن نہیں مانگی گئی تھی۔ باپ کا نام، ماں کا نام، باپ کی جائے پیدائش، ماں کی جائے پیدائش، آپ کا پاسپورٹ نمبر، آپ کا آدھار نمبر، الیکشن ID کا نمبر، ٹیلی فون نمبر، یہ ساری انفارمیشن اس وقت نہیں مانگی گئی تھی۔ ایک نارملی جن گننا ہوتی تھی کہ ہندوستان کی کل آبادی کتنی ہے، مسلمان کتنے ہیں، دلت کتنے ہیں، عیسائی کتنے ہیں، کرسچن کتنے ہیں، یہ ایک عمومی جن گننا ہوا کرتی تھی۔ اس کے اندر یہ ساری چیزیں، آپ کا ڈیٹ آف برتھ، آپ کے ماں کا ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف پلیس، یہ ساری چیزیں نہیں مانگی جاتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو چیزیں NRC کے اندر مانگنے والے تھے، NRC کو پسے پش ڈال کر NRC کے اندر جو انفارمیشن تھی وہ انفارمیشن NPR کے اندر ڈال دی، تاکہ ایک ساتھ دو کام ہو جاوے اور کہنے کے لیے بھی آسان ہو جاوے کہ ہم NRC لاگو کرنے والے نہیں ہے، ہم صرف NPR کرا رہے ہیں، نیشنل پاپولیشن آف رجسٹریشن ہی کرا رہے ہیں۔
مطلب کہ جنگننا کرا رہے ہیں کہ قوم کو، امت کو، ہندوستانی عوام کو دھوکے میں رکھو اور دروازے کے پیچھے سے این آر سی ہو جاوے۔ تو میرے محترم دوستو، اب یہ این آر سی جو ہے اور این پی آر جو ہے، اس کے بارے میں اس کے اگینسٹ ایک مضبوط اسٹینڈ لینا ضروری تھا، ایک مضبوط اسٹینڈ لینا ضروری تھا۔ اور الحمدللہ ہندوستان کے دانشور، ہندوستان کے علماء کرام اور ہندوستان کے ہمدرد جو لیڈران ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں، اس کے اگینسٹ ایک مضبوط اسٹینڈ لے لیا ہے۔ آج میں اسی بارے میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں۔ حالانکہ ممرہ کوثا کے تمام علماء کرام کی میٹنگ ایک دو دن میں ہونے والی ہے، ایک دو دن پہلے ہوئی بھی تھی دانشوران کی میٹنگ، اور 2 دن کے بعد علماء کرام کی، چاہے اہل حدیث کے مکاتب فکر کے علماء کرام ہو، دیوبندی مسلک کے علماء کرام ہو، یا بریلی مسلک کے علماء کرام ہو، اور آنے والے 6 مارچ کے جمعہ کو انشاءاللہ ممرہ کوثا کے تمام مساجد کے اندر اسی ٹاپک پہ بیان ہوگا۔ این پی آر کا بائیکاٹ کیسے کیا جائے، این پی آر کو بائیکاٹ کرنے کے لیے محلہ کمیٹی بنا کر اس کے بارے میں لوگوں کے اندر بیداری کیسے لی جاوے۔ لیکن خیر، میں 3 تاریخ سے سفر پہ ہوں، بہار کا میرا سفر ہے، تو اگلے جمعہ کو میں نہیں رہنے والا ہوں۔ اس کی وجہ سے آپ کو، میں اس میٹنگ میں موجود بھی تھا، تو اس کی وجہ سے 1 ہفتہ پہلے آپ کے یہ ساری باتیں آپ کے گوش گزار کر لیتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ این پی آر ہے کیا، ہمیں اس کا بائیکاٹ کیوں کرنا ہے؟ اگر ہم فارم فل کرتے ہیں، ہمارے ڈاکیومنٹ صحیح ہیں اور فارم فل کر لیتے ہیں، تو اس میں ہمارا نقصان کیا ہے، فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے؟ ایک بات تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ واقعی صحیح ہے، اور ڈاکیومنٹس جتنے بھی ہیں، چاہے راشن کارڈ ہو، آدھار کارڈ ہو، پین کارڈ ہو، لائسنس ہو، پاسپورٹ ہو، الیکشن آئی ڈی ہو، یہ ہمارے جتنے بھی دستاویزات ہیں، وہ سارے کے سارے دستاویزات اگر ہم پروف کر لیں گے، سبمٹ کر لیں گے، تو بھی کیا گارنٹی ہے کہ ہم این آر سی کے لسٹ میں نہیں آئیں گے، یا این آر سی کے لسٹ سے ہم آؤٹ کر دیے جائیں گے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آسام کی جو سی ایم رہ چکی، وہاں کوئی لیڈی ہے، مسلم ہے، اس نے تقریباً 15 قسم کے ڈاکیومنٹس دیے، پھر بھی وہ این آر سی کے لسٹ سے باہر ہو گئی۔ آج بھی وہ جد و جہد کر رہی ہے۔ کون تھی؟ وہاں کی مکھیہ منتری رہ چکی ہے 1982 وغیرہ کے اندر، پھر بھی وہ وہاں کی ناگرکتا ثابت کرنے میں ناکام رہی، اور 30 سال تک فوج کے اندر نوکری کرنے والا اور بڑے عہدے پہ نوکری کرنے والا وہ بندہ بھی۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں کہ سارے ڈاکیومنٹس ہونے کے باوجود بھی ان کو، جس کو ڈاؤٹ فل سٹیزن کرنا تھا وہ ڈاؤٹ فل سٹیزن کر دیے، اور جس کے سامنے ڈی لگانا تھا اس کے سامنے ڈی لگا دیے۔ اب بیچارہ وہ بھٹکتا رہے، در بدر بھٹکتا رہے اپنے سٹیزن ثابت کرنے کے لیے، کبھی یہ چوکی، کبھی یہ کورٹ، کبھی یہ کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، کبھی یہ وکیل، کبھی وہ وکیل۔ اس کو ایک کام پہ لگا دیا، اس کا روزگار گیا، اس کی شہریت ثابت کرنے کے بیچارہ وہ سب کچھ کرے گا، کیونکہ اس کی شہریت کے اوپر اس کے گھر والوں کی شہریت، اس کا پوری فیملی کی شہریت ڈیپینڈ ہے، جس کی وجہ سے ان سبھی کو بیچاروں، اچھا ہندوستان کے اندر قانون کتنا کام کرتا ہے، عدلیہ کتنا کام کرتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، اور مجھ سے زیادہ اچھا آپ جانتے ہوں گے۔ بدھوار کو کسی حد تک پبلک کا بھروسہ جوڈیشری کے اوپر قائم ہوتا ہے، ہلکا سا، شام تک، کیا آدھی رات کو سنوائی ہوتی ہے اور جسٹس مرلی دھر کسی حتمی فیصلے پر آتے ہوئے دلی پولیس کو فٹکار لگاتے ہیں کہ آپ نے آج تک ان آتنکوادیوں کے خلاف، ان ہیڈ اسپیچ کرنے والوں کے خلاف، خطرناک بھاشن دینے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کیوں نہیں کی؟ کل جمعرات کو 2:30 بجے تک آپ کو ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنا ہے، اور اس کا جواب آپ کو یہاں پہ کورٹ میں آ کے جواب دینا ہے۔ دلی ہائی کورٹ کا جج کہتا ہے، جسٹس مرلی دھر۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسی 1 گھنٹے کے بعد وہی کورٹ جو ایک ایک فیصلے کے لیے 4 ہفتہ مانگتی ہے، ایک ایک فیصلے سنانے کے لیے 4 ہفتہ مانگتی ہے۔ ہمارے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، شیڈول بہت بیزی ہے، جیسے کہ شاہین باغ کا مسئلہ آیا، اس کے اندر انہوں نے 4 ہفتے مانگے، CAA کا مسئلہ آیا، اس کے اوپر 4 ہفتے مانگے، اور ابھی خیر یہ دلی کا یہ جو
ہیڈ اسپیچ کرنے والے تھے، خطرناک بھاشن دینے والے تھے کپل مشرا جیسے، ان کے بارے میں انہوں نے واپس سے پھر 4 ہفتے مانگ لیے. تو وہی کورٹ اور وہی ججز جو ایک ایک فیصلے کے لیے 4 ہفتے مانگتے ہیں، 1 گھنٹے میں انہوں نے ڈیسیجن لے لیے کہ جسٹس مرلی دھر کو ابھی کا ابھی ٹرانسفر کرنا ہے، دلی سے اٹھا کے اس کو پنجاب ہریانہ میں ڈالنا ہے. یہ ہے ہماری جوڈیشری اور ہماری عدلیہ کا یہ حال. اور وہ بھی کس نے کیا؟ اس کا نوٹیفیکیشن کس نے جاری کیا؟ نوٹیفیکیشن جاری کرنے والے رام ناتھ کووند اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر بوبڑے، ان کے ہاتھ سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا جسٹس مرلی دھر کے نام پہ. میرے محترم دوستو، کس پہ بھروسہ کریں؟ بربادی گلستہ کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، یہاں تو ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں. انجام گلستہ کیا ہوگا؟ بربادی گلستہ کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، یہاں تو ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ ہوم منسٹر شخصیت سے آپ واقف، پی ایم اس کی شخصیت سے آپ واقف، چیف جسٹس کبھی ایک اچھا نام ہوا کرتا تھا، قابل اعتماد ہوا کرتا تھا، ان کے کرتوت آپ کے سامنے، اور صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، ان کے ڈیسیجن ہمارے سامنے. اب کس پہ بھروسہ کریں؟ کس پہ بھروسہ کریں؟ تو ان تمام حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تمام اکابرین امت، چاہے جمعیت ہو، جماعت ہو، یا اصلاح کی اور خانقاہ کی لائن سے بڑے ہوں، یا پھر جو شیڈول کاسٹ کے رہنما ہو، چندر شیکھر ہوں یا بام سیف کے جتنے بڑے ہیں، جو بڑے ہیں، اور بڑے بڑے وکیلا، میں نام کن لوگوں کے نام گناؤں، ان سبھی لوگوں نے مل کر متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ این پی آر کا بائیکاٹ کرنا ہے. این پی آر کا بائیکاٹ کرنا ہے. اور بائیکاٹ اس کے لیے کرنا ہے کہ اگر ایک تو یہ لوگ کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے، اور ہمارا وہ ٹکلا ایچ ایم یہ کہتا ہے کہ ہم کاغذ مانگتے ہی کہاں ہیں، ہم کاغذ مانگتے ہی کہاں ہیں. تو واقعاً کاغذ مانگے نہیں جائیں گے. این پی آر کے لیے جو لوگ آئیں گے، اچھا ایسے معصوم قسم کے لوگوں کو بھیجا جائے گا، کوئی پولیس والا یا کوئی آئی پی ایس آفیسر یا کوئی بڑی مچھ والا نہیں آئے گا. ہمارے اسکول کے جو ٹیچر حضرات ہیں، جو روزانہ ہم سے گھلتے ملتے ہیں اور ہماری دعا سلام ہوتی رہتی ہے، جو منسپل اسکول کے اسٹاف ہیں، انہیں کو ہمارے بیچ میں بھیجا جائے گا کہ ان کو دیکھ کر ہمارا دل پہلے سے سافٹ ہو جائے، دل نرم ہو جائے کہ بیچارے بھولے والے لوگ آئے ہیں، ان کو ہم سے کیا بیر. لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے پیچھے کون سی مشینری لگی ہوئی ہے. وہ کیا کریں گے؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ سے ہمیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے، ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، ان سوالات کے ہمیں جواب دے دیجیے. آپ کا نام بتا دیجیے، آپ کا ڈیٹ آف برتھ بتا دیجیے، ڈیٹ آف پلیس بتا دیجیے، آپ کا ابھی کا ایڈریس بتا دیجیے، پرماننٹ ایڈریس بتا دیجیے، امی ابا کا نام بتا دیجیے، ان کا ڈیٹ آف پلس بتا دیجیے، پلیس بتا دیجیے، اور ڈیٹ آف برتھ بتا دیجیے. آپ کا آدھار نمبر ہے، پاسپورٹ نمبر ہے، الیکشن کارڈ کا نمبر ہے، ٹیلی فون نمبر ہے. ایسا معصومیت سے سارے جواب ہمارے پاس سے لکھ کے جائیں گے، اور ہم جو بولیں گے وہ کچھ نہیں، پہ پیپر دکھاؤ یا ہم اس کو پروف کرنا چاہتے ہیں آپ نے جو صحیح بتایا، کچھ نہیں. جتنا انفارمیشن دیا وہ ساری انفارمیشن یہاں سے لے کے جائیں گے. اس کے بارے میں جو بھی ہم انفارمیشن دیں گے وہ ساری انفارمیشن لے کے جائیں گے. پھر یہ ساری کی ساری انفارمیشن جائے گی تحصیلدار آفس میں، تحصیلدار آفس میں جائے گی، اور وہاں جا کے پھر اس کی چھٹائی ہوگی. اس کے اوپر پریکٹیکلی اس کے اوپر کام کیا جائے گا. جو کام این آر سی کی لسٹ تیار کرنے کے بعد جو کام کرنا تھا، وہی کام این پی آر کی لسٹ تیار کرنے کے بعد اس کے اوپر کام کیا جائے گا. پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ کتنے کو باہر کرنا ہے، کتنے کو اندر کرنا ہے، کتنے کو کام پہ لگانا ہے باہر کر کے. تو اس کے بارے میں سامنے ڈی لگا دیا جائے گا. اور ڈی میں نے بتایا کون لگائیں گے، کوئی بڑے بڑے آفیسر نہیں لگائیں گے. ایک چھوٹے جو 10 روپے کی چائے میں بکنے والے ہیں، چائے پانی کے اندر بکنے والے ہیں، وہی ہماری شہریت ثابت بھی کریں گے اور وہی ہماری شہریت چھین کے بھی لیں گے. پھر اس کے سامنے ڈی لگا دیں گے. پھر کچھ عرصے کے بعد ہمیں لیٹر آئے گا کہ بھائی آپ کی شہریت ڈاؤٹ فل ہے، آپ اس کو پروف کرو. پھر ہمیں بھاگ دوڑ کرنا ہے اپنے پیپر لے کے، کاغذات لے کے. اور انہوں نے اگر بنا کے لیکن آپ کے جو پیپر ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے، ہم اس سے متفق نہیں ہے، آپ اس کو جو فورن کورٹ ہے اس میں ثابت کیجئے، یہ کیجئے. مطلب پورا ایک لمبا ایک پروسیس ہے. تو پتہ یہ چلا ہمارے علماء کرام اور دانشوران نے یہ کہا کہ یہ جو ہم فرسٹ اسٹیپ میں جو پھنستے ہیں وہ کب پھنستے ہیں
NPR کی انفارمیشن دینے کے بعد جن لوگوں نے بندوں نے NPR کی انفارمیشن دے دی وہ بندہ پھنس گیا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ کی انفارمیشن ڈاؤٹ فل ہے، آپ کے سامنے ڈیل لگا دیا تو آپ کا پاسپورٹ نمبر ان کے پاس ہے، آپ کہیں سفر نہیں کر سکتے ہیں، آپ کہیں سفر نہیں کر سکتے ہیں. بینک سے پیسہ نکالنا وہ بھی مسئلہ ہے، بڑے بڑے مسائل آئیں گے اس کے بعد بڑے مسائل پیدا ہونے والے ہیں. اور ایک بات اور سن لو کہ اب آگے کے جو 5-10 سال ہے نا، ہم نے آج تک بہت پیسفل پرسکون لائف گزار دی. میں ڈرانا نہیں چاہتا ہوں، حقیقت سے باخبر ہوں اور حقیقت سے باخبر کرنا چاہتا ہوں. ہم نے آج تک بہت پیسفل پرسکون عافیت والی زندگی گزار دی. اب ان کے نیتیں صحیح نہیں ہے، ان کی پلاننگ بڑی خطرناک ہے. تو اگلے جو 5-10 سال آنے والے ہیں اس کے اندر ہم یہ سوچیں کہ سکون سے بیٹھیں گے، وہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جج کسی مجرم کو تڑی پار کرتا تھا، آج الٹا ہو گیا ہے کہ تڑی پار جج کو تڑی پار کرتا ہے. تو آپ اس سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. جب دنگا ہوتا ہے، اعلان پلاننگ سے کروایا جاتا ہے اور پھر 3 دن تک وہاں پولیس کو ایسا کہا جاتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کھڑے رہو، کچھ بھی مت کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ ایسا باندھ کے کھڑے رہو، کچھ بھی مت کرنا. تو یہ بھی کسی نہ کسی کے حکم سے کیا ہوگا. 3 دن کے بعد پولیس فورس ایکشن میں آتی ہے، سارے لفڑے ختم ہو جاتے ہیں، سارے فساد ختم ہو جاتے ہیں. تو جو 3 دن کے بعد پولیس فورس ایکشن میں آتی ہے، کیا 3 گھنٹے کے بعد نہیں آ سکتی تھی؟ لیکن آ سکتی تھی، لانا نہیں تھا. نقصان کیسے ہوتا؟ جن کا سوچا ہوا نقصان تھا. لیکن میرے محترم دوستو، یہ فساد میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ کون ہندو مرا، کون مسلمان مرا؟ نہ ہندو مرا نہ مسلمان مرا، بلکہ انسان مرا. آپ پوری لسٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے. جو دکانیں جلائی گئی اس کے اندر دیکھ لیجئے، ہندوؤں کی دکانیں بھی ہیں، مسلمانوں کی دکانیں ہیں. ہاں یہ بات اور ہے، جنہوں نے بھڑکاؤ بھاشن دیے، جو پلانر تھے، جو اس کے پلاننگ میکر تھے، وہ پیسفل ہے. آج بھی ان کے گھر میں سے کسی بچے کا ایک بال تک نہیں ٹوٹا ہے. جو پلاننگ میکر تھے ان کا، غریب لوگ مر گئے بیچارے. عادات تو بتاتے ہیں کہ 38 کی 40 کی موت ہوئی ہے، لیکن پکی رپورٹ یہ ہے کہ 100 کے قریب لوگ اس دانے فانی سے پوچھ کر گئے. اس کے اندر ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. تو میرے محترم دوستو، یہ سب دنیا کے حالات ہیں، اور یہ سب ہمارے ہندوستان کے جو بہت پیارا ملک تھا اور الحمدللہ ابھی بھی کسی حد تک ہے، لیکن اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے یہ سارے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اصل جو ایشوز ہے، روزگاری، بے روزگاری، معیشت، GDP، ان تمام اصل ایشوز سے لوگوں کو بھٹکاتے ہوئے دوسرے مسئلے میں لوگوں کو الجھا دیا ہے. تو میرے محترم دوستو، پورے ہندوستان لیول کے، نیشنل لیول پہ NPR کا بائیکاٹ کرنا ہے. ہمارے مہاراشٹر کے اندر بھی پہلے امید تھی کہ یہ گورنمنٹ NPR کو نافذ نہیں کرے گی، اس کے اگینسٹ ووٹ کرے گی اور اس کو خارج کر دے گی. لیکن خیر، پرانی دوستی نبھاتے ہوئے انہوں نے بھی NPR کے حامی حاملہ دی ہے، اور 1 مئی سے NPR ہونے والا ہے مہاراشٹر کے اندر بھی. تو ہمیں ابھی سے مستعد ہو جانا ہے کہ ایک ایک گھر تک اس بات کو پہنچانا ہے کہ NPR کے لیے اپنے گھر پہ کوئی بھی آوے، ہمیں کسی قسم کی انفارمیشن نہیں دینی ہے، اور ہر گھر تک جانا ہے، ڈور ٹو ڈور جانا ہے. ہمارے بہت سے نوجوان اس لیول پہ کام کرتے ہیں، اسٹیشن کے اس طرف. تو ان لوگوں کی شکایت ہے کہ مولانا 80% لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ CAA کیا ہے، NRC کیا ہے اور NPR کیا ہے. وہ بیچارے ڈور ٹو ڈور گھر پہ جا کے کیمپین چلا رہے ہیں، لیکن پبلک کو معلوم ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت باخبر ہیں، لیکن وہاں تو نہ مساجد میں کسی کو معلوم ہے، نہ پبلک کو معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے. جب وہ گھر پہ جاتے ہیں تو لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، بولے یہ کیا چیز ہے. تو الحمدللہ وہاں کارنر میٹنگ لی جا رہی ہے، بلڈنگ والوں کو نیچے اتار کر لوگوں جمع کر کے مائک کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے مائک کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اور کئی دنوں سے محنت چل رہی ہے. تو الحمدللہ ہم نے بھی ایک ارادہ کیا ہے کہ اپنی اس سوسائٹی کے اندر بھی الحمدللہ دیگر علاقوں کے بنسبت میں دیکھتا ہوں کافی بیداری ہے، لوگ حساس بھی ہیں اور ان تمام ایشوز سے واقف بھی ہیں. تو یہاں ہمیں ڈور ٹو ڈور کیمپین چلانا اتنا مشکل نہیں ہوگا. تو ایک چھوٹی سی محلہ کمیٹی بنا دی جاوے، محلہ کا. اچھا، یہ میں پیغام اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے اگر مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بیان سنا ہو، اگر نہیں سنا ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کا بیان سن لیجئے. انہوں نے کس لیول پہ ان 1.5 مہینے کے 1.5-2 مہینے میں کن کن لوگوں سے میٹنگ کی، اور
کس کس سطح کی میٹنگ کی اور کیسی میٹنگ کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ NPR کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور بائیکاٹ کیوں کرنا ہے، اس کا بائیکاٹ نہ کرنے کے نقصانات کیا کیا ہیں، اور بائیکاٹ کرنے سے کیا کیا فوائد ہے۔ تو اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو آپ بھی جا کے سن سکتے ہیں۔ تو میں بھی ساری ان کی باتیں سن کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں ایک محلہ کمیٹی بنانی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اپنے یہاں نوجوان مستعد ہیں، متحرک ہیں، ان کے ذریعے سے ایک محلہ کمیٹی بنائی جائے گی، اور پھر ہر گھر پہ جا کے ان کو باخبر بھی کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ہمارے اس محلے کے اندر کوئی بھی آئے تو ہم آنے سے پہلے ہماری محلہ جو کمیٹی ہوگی اس کو آگاہ کر دیں گے کہ بھئی یہ لوگ انفارمیشن کے لیے NPR کی انفارمیشن لینے کے لیے آئے ہیں، تو ہم جو آنے والے جو بھی ہمارے ٹیچرز حضرات ہوں گے ان کو وہ محلہ کمیٹی کے حوالے کر دیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، بس ہمیں کسی بھی حال میں NPR کے لیے نہ کاغذ دکھانا ہے اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کی انفارمیشن دینا ہے۔ اور اس پیغام کو اپنے الحمدللہ اس مسجد کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہماری اس مسجد کے اندر نماز کے باہر جب ہم نکلتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دیگر علاقوں سے بھی بہت سے نوجوان نماز پڑھنے آتے ہیں، کوئی شیل فاٹا کی طرف سے، کوئی کھرڑی روڈ کی طرف سے، اور کوئی امرت نگر، تنور نگر وغیرہ کی طرف سے دور دور سے نوجوان آتے ہیں۔ تو تمام نوجوان ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے علماء، اپنے اپنے مساجد کے علماء کرام کے پاس بیٹھ کر ان سے مل کر ایسی محلہ کمیٹی بنا کر آپ کے اطراف کے، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں اطراف میں جتنی بلڈنگیں ہیں، ڈور ٹو ڈور جا کر اس کیمپین کو عام کیجئے اور ہر ایک کو باخبر کیجئے کہ NPR بڑی خطرناک چیز ہے اور ہمیں اس کے لیے کسی قسم کی انفارمیشن نہیں دینا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو انفارمیشن، کوئی آپ کو کوآپریٹ نہیں کرتا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ کہ کیسے محلہ آپ کے علاقے میں کیسے محلہ کمیٹی بنانی ہے، وہاں کے ہمارے اعتبار سے وہاں کی ذمہ داران کون ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے علاقہ کی ذمہ داروں سے رابطہ بھی کروائیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو، جب حالات آتے ہیں، میں نے پہلے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جب حالات ناساز ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں کچھ ایسے چہروں کی ضرورت پڑتی ہے کہ جن کے اوپر ہم بھروسہ کر سکیں اور جن کے بات کے اندر دم ہو کہ وہ جو کوئی اعلان کرے تو اعلان کے حساب سے ہم کرنے پہ تن من دھن کے ساتھ لگ جاوے۔ تو میرے محترم دوستو، میری نظر میں آپ میری اس بات سے متفق ہے نہیں ہے پتہ نہیں ہے، لیکن میری نظر میں آج مولانا سجاد نعمانی صاحب جو ہیں وہ اس زاویے پہ کھرے اترتے ہیں کہ ایک زمانے سے ہم ان کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ قوم کی فکر میں، قوم کی کڑن میں، قوم کے اوپر جو حالات آ رہے تھے اس چیز کو لے کر بڑے ہمیشہ متفکر ہوا کرتے تھے، اور ایک درد ان کے دل میں ایک درد رہا کرتا تھا، اور قوم کو ہمیشہ انہوں نے صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو آج بھی یہ NPR کا بائیکاٹ کا جو اعلان ہے اور NPR کے خلاف محلہ کمیٹی کے ذریعے سے کام کرنے کا جو اعلان ہے، یہ ان کی طرف سے اعلان ہے، اور وہ واحد وہ اکیلے نہیں ہے، ایک بڑی کمیٹی بنی ہوئی ہے اگینسٹ NPR، CAA اور NRC، ایک بڑی کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ بھی اس کمیٹی کے ایک رکن ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اچھا ہمارے آپشن بھی کیا ہے؟ اگر ہم ان کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں تو پھر کس کی بات بھروسہ کریں گے؟ اور کوئی ہے چہرہ ایسا؟ اچھا، ان کی بات پہ بھروسہ کرنے کے لیے، ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے اور ان کی بات کی مضبوطی کے لیے مولانا ارشد مدنی صاحب آئے تھے آزاد میدان میں، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے۔ مولانا محمود مدنی، انہوں نے دلی عالامیہ کے ذریعے سے انہوں نے بھی یہی بات دہرائی ہے، اور جماعت اسلامی کے جو نائب صدر ہیں وہ شاہین باغ کے اندر آئے تھے، انہوں نے بھی یہی بات کہہ رہی ہے۔ اور کون سا پروف چاہیے آپ کو؟ ایک NPR کے خلاف مضبوط اسٹینڈ لینے کے لیے اب کون سا پروف چاہیے؟ وقت کے نبی، کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ کر ہمیں بتاوے تب ہم مانیں گے؟ میرے محترم دوستو، وہ ناممکن ہے۔ تو اب کسی نہ کسی بات کے بھروسہ کرتے ہوئے، اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ غور کرو اس آیت کا، میں ترجمہ کر، پہلے آیت پڑھتا ہوں پھر اسے ترجمہ کرتا ہوں۔ قل، اے محمد کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، واولی الامر منکم، پھر تمہارے میں سے جو اولو الامر ہے، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جو حکمت والے ہیں، بصیرت والے ہیں، تمہارے میں سے ان کی بات، ان کی اتباع کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا
کہ ہمارے زمانے کے صحابہ میں سے جو ہے ان کی بات پہ اتباع کرو، بلکہ یہ فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر تم میں سے جو اہل بصیرت ہے، اہل حکمت ہے، اہل دانش ہے، ان کی بات پہ اتباع کرو۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں ان کی بات کی اتباع کرتے ہوئے، ان کے بات پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہر جگہ پہ اس مہم کو، اس مومنٹ کو چلانا ہے، اور ڈور ٹو ڈور کیمپین چلا کر ہر ایک کو باخبر کرنا ہے کہ این پی آر کے لیے کاغذ تو بہت دور کی بات، کسی بھی قسم کی انفارمیشن نہیں دینی ہے، چاہے ہمارے پاس ڈاکیومنٹس صحیح ہو یا غلط ہو۔ ہم آج تک نہیں دیتے آئے ہیں، آگے بھی نہیں دیں گے۔ میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ این پی آر کے خلاف ہمیں کیا اسٹینڈ لینا ہے، ہمارے آگے سے کوئی بڑی آواز آئے گی، کوئی ہمیں اعلان کیا جائے گا تو ہم اس کے بارے میں پھر اعلان کریں گے۔ اب ہم اعلان ہماری طرف آ چکا ہے، ہمیں کہا جا چکا ہے کہ اس بات کو عام کرو، تو میری طرف سے آپ کی تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم این پی آر کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور جو بھی آئے این پی آر کی معلومات انفارمیشن لینے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، چاہے وہ ہمارے ہندو ٹیچرز ہو یا مسلم ٹیچرز ہو یا جو بھی کاریہ کرتا ہو، جو بھی آگے گورنمنٹ کی طرف سے، ہمیں اخلاق حسنہ کے ساتھ ان سے پیش آنا ہے، اچھے سے ان کا آؤ بھگت کرنا ہے، چائے پانی پلانا ہے، لیکن صاف صاف منع کرنا ہے کہ ہماری بلڈنگ میں سے کوئی بھی آپ کو انفارمیشن نہیں دے گا، اور اگر زیادہ ہو تو محلہ کمیٹی انشاءاللہ اپنے ایریا کے اندر بھی بنائی جائے گی، ان کو آگاہ کر لے، فون کر لے کہ یہاں پہ ایسے ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اور ہم ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہم صرف عمار گارڈن والے، مون لائٹ والے یہ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، بعد میں ہم تمام تقریباً 500 گھر ہیں، 500 گھر والوں کو اٹھا کر یہاں سے ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا جائے گا، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ میرے محترم دوستو، میں الحمدللہ بڑی بڑی میٹنگ میں جا چکا ہوں، اور بڑی بڑی میٹنگ میں جانا ہوتا ہے، تو یہ جو محنت ہو رہی ہے صرف ممرا کے اندر یا ہمارے عمار گارڈن کمپاؤنڈ کے اندر یا روز نگر کمپاؤنڈ کے اندر نہیں ہو رہی ہے، پوری نیشنل لیول پہ ہو رہی ہے۔ تھانہ ڈسٹرکٹ کے اعتبار سے بڑی بڑی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، اور ہر علاقے میں این پی آر کے اگینسٹ ایسی کمیٹیاں اور محلہ وار جماعتیں بنا کر کام ہو رہا ہے، تھانہ ڈسٹرکٹ کے اعتبار سے بھی، اور مہاراشٹر لیول کے اعتبار سے بھی، اور نیشنل لیول کے اعتبار سے بھی۔ بس دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دشمنی کی جو سازشیں ہیں اس ان سازشوں کو ناکام فرمائے، اور ہندوستان کو جو پرانا ہمارا ہندوستان تھا پیسفل سکون والا، ویسا ہندوستان دوبارہ قائم ہو جاوے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی غیر سے صورت اور شکل پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔